السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج نیو ایپیسوڈ کی طرف۔ حیا حیا صبح وہ عائشہ کی زور سے چلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پر نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے، ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈ نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا، وہ پچھلے دروازے سے نکلی ہوگی۔ اس گھر میں ایک پچھلا دروازہ بھی ہے۔ عبدالرحمن کی عنایت، وہ ہر شے میں بیک ڈور رکھتا ہے۔ عائشہ تلخی سے بڑبڑاتی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ عائشہ مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہوگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سمندر پہ گئی ہوگی۔ جب وہ اس ویران سمندر پہ پہنچی تو وہ انہیں دور سے ہی نظر آ گئی۔ وہ وہیں پر بیٹھی تھی جہاں وہ تینوں کل چٹائی ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خالی خالی نگاہوں سے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیپ اور دوسرے میں چھرا تھا۔ بہارے، عائشہ بمشکل اپنے آنسو روکتی بھاگتی ہوئی بہارے کے گلے لگ گئی۔ تم ایسے کیوں آ گئی؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ بہارے نے ویران سی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی سیپ عائشہ کے سامنے کی۔ عائشہ، میرا سیپ پھر خالی نکلا۔ اس نے بہت دکھ سے سیپ کھول کر دکھائی۔ تم میرے سارے موتی لے لینا، میں انہیں اب بازار میں نہیں بیچوں گی۔ تم حیا کے تینوں موتی بھی لے لینا جو اس کے کزن نے دیے تھے، مگر اب تم رو گی نہیں۔ نہیں عائشہ، بہارے نے نفیس میں سر ہلایا، میرا موتی کھو گیا ہے، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ حیا بہارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبدالرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ سو جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈ لیس اسے تھما دیا اور پھر خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے عبدالرحمن کو کام کا کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو چاہا کہ فون دیوار پر مار دے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے اس شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک منتفر نگاہ کارڈ لسٹ پر ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زحمت بھی نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی، سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس پر پیرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے۔ مگر سمانچی کے ڈروم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈروم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک وہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے توقع یہی تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاسورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے ینگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جو کا تو رہا۔ اسے یوں ہی امید تھی اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہرقلتیس کا کال اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس سے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو دکھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔
لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب گھما کر آگ لگائی تو مزوئی لکڑیوں والا ہیٹر جل گیا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش جس کی انگلیوں کو چھونے لگی، وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ، کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کے دو اطراف انگاروں کے سامنے تھے۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پر حروف ابھرنا شروع ہو گئے۔ حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آنکھ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پر لکھے وہ فقرے واضح ظاہر تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا: مارکڈ آن ہومر ڈاؤٹس اے اسٹک وتھ ٹوین اسپراؤٹس۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ پر ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل جگہ پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آنکھ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے: راؤنڈ دا ایمرلڈ کرسفائڈ اینڈ دا فریڈم پیریفائڈ۔ مسلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا: Snapped there a bloody pine, split there some tears divine۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں رقلتیس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی جگہ بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگلیوں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی کوڈ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر شعر ابھرتا گیا: A love lost in symbolic smell under which the lines dwell۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصرعوں کی نظم پوری ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی، یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیہ کے گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمن کی تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پہ حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چلنٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا تو واپس کیا کرنا۔ وہ سر جھکا کر لکڑی کے ایک ٹکڑے پہ آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کی باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف ہے، مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر پچھتائی۔ کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پر نور آ جائے اور میں اللہ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں، اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔
ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں تمہیں بتاؤں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بے وقت ادا میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ محصور اور متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی، تمہاری دوست جیسے مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں۔ میدان کے ایک وسط میں کھڑی، اسکرین پر میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا نا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی، یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جس سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ بھی میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے نہیں پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں، سو میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھری کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لکڑیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا۔ عیاں پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہیں، اور اگر سمندر کی تہہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہیں، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے، اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کی شوکیس میں اصلی جیولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ڈوبے بغیر سیپ کو نہیں پا سکتا۔ حیا اب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگ مال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی۔ لکڑی کی گھنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹخ رہا تھا۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔ کبرا بہلول کے گھر اور ان کے کھیت میں کام کرتے، ادا چائے کے پتے چنتے، ان کی مرغابیوں کو دانہ ڈالتے، اب ان سے چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر سوال کثرت سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ عائشہ کے بتائے گئے 2 کو کبرا بہلول کے 2 سے جمع کر کے دیکھتی تو جواب 4 کے بجائے 400 نکلتا۔ اب اسے پھر سے عبدالرحمن پاشا کے فون کا انتظار تھا، کب وہ فون کرے اور وہ اپنے پتے پھینکے۔ کھیل پاشا نے شروع کیا تھا، اسے ختم اب وہ کرے گی۔ چند ہی روز میں اسے یہ موقع مل گیا۔ فون کی گھنٹی بجی، اس نے کارڈ اٹھایا اور پر اسٹڈی میں آ گئی۔ ہیلو، اس نے بظاہر سادگی سے کہا۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اس کی بھاری کھردری آواز سنائی دی۔ حیا بی بی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ معتاد لہجے میں پوچھ جاتا جیسے اس کا فون اٹھانے کا مقصد نہ سمجھا ہو۔ میں ایک کہانی لکھ رہی تھی، کہیں تو سناؤں؟ اب کی بار دوسری جانب متذبذب خاموشی چھائی رہی، پھر وہ گہری سانس لے کر بولا، جی سنا دیجیے۔ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ انڈیا کا ایک عام سا اسمگلر اپنی ماں اور بھائی کے پاس بے وقت ادا آتا ہے۔ اس کا بھائی ادا میں ایک بہت بڑا کامیاب ہوٹل چلا رہا ہوتا ہے۔ نووارد بھائی اس کے ساتھ ہوٹل کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ بظاہر اسے اپنے بھائی کا بہت خیال ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ ہوٹل پہ قبضہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے تعلقات استعمال کر کے اپنے تعلقات وسیع کرتا ہے، مافیا کے ساتھ روابط بڑھاتا ہے، اور تو اور اس کی ایک عالمی دہشت گرد تنظیم سے بھی روابط ہے۔ پھر آج سے ٹھیک 2 سال پہلے وہ اپنے بھائی کو کچھ یوں ہراساں کرتا ہے کہ ایک روز بیچارہ چپ چاپ ہوٹل چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔
لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یونان میں ہیں، لیکن وہ در حقیقت کہاں ہے یہ اس بڑے بھائی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس سے باس پرس کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں سوائے ایک بوڑھی عورت اور دو معصوم لڑکیوں کے۔ یوں وہ عام سا اسمگلر استنبول کے بارسوخت ترین افراد میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے کیسی لگی کہانی؟ کہتے ہیں تو پبلش کے لیے دے دوں؟ اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا۔ میں اس ساری بکواس سے کیا مطلب لوں؟ یہی کہ میرے بارے میں ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ پیر کے نیچے دباؤ تو چونٹی بھی کاٹ لیتی ہے۔ بہت احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں بھول گیا ہے کہ اس رات تمہیں اس بحری جہاز سے نیم مردہ حالت میں کون ادھر لایا تھا؟ لمحے بھر کو وہ بالکل چپ رہ گئی۔ میں پرسوں بے وقفہ واپس آ رہا ہوں، تم نے جب تک ادھر رہنا ہے تم رہو، میں ادھر نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہارے راستے میں آؤں گا، سو تم بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ دھمکی آمیز لہجہ اس بات کا خماس تھا کہ اس نے وہی ہاتھ رکھا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی نہیں کیا میں نے، اس نے محفوظ سے انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ میجر احمد کا شکریہ جس نے اسے ایک دوسرے نہج پہ سوچنا سکھا دیا تھا۔ اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ بولی کچھ نہیں، میں بتاؤں تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی۔ میں؟ اس نے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو نا، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پھندے میں پھنستے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ بدقت تمام کمبل اتار کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح خیزی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر غزہ ہونے کے بعد ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس نے اپنا لیمو رنگ کا زرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جہان کے گھر پہن کے گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے پرفیوم کی شیشی اٹھائی ہی تھی، بہاریں عقب میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پر ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پورے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی، اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی، تم یہ باڈی اسپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹتی ہوئے حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، اور پھر ایڑیاں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا خفت سے اسے رکھ کر باڈی مسٹ اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی، سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ بڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو ہمبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کرت کرنے والا بچہ سنہری بالوں والا ترک تھا جس نے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے، وہ اپنی باریک مدھر آواز میں پڑھ رہے تھے۔ آپ لیمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جماہی روکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود کو ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز نے سارے ماحول کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پر دوپٹہ اوڑھے، دوپٹے سے کان ڈھکے جن میں اس نے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جہان کی سیپ سے نکلے تھے۔ بہاریں نے اسے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پرو دیا تھا، تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کسی کیفیت میں اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ اس کے سر پہ تو تھا، لیکن گردن پہ اس نے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قدر خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پر ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ یہ عائشہ کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا، یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہاریں کو مشورہ کیا، وہ اپنے قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں، چراغ فانوس میں ہے، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل
روشن ہو جائے، اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو، نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری قندیلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس تلسم میں گھری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی۔ بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس کا پورا حساب دے دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندھیکی مشعلوں سے روشن تھا، چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھیں، مگر وہاں روشنی تھی۔ نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بغض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی۔ واپس اپنے اندھیروں میں کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، قندیلیں غائب ہو گئی، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے، بچے اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت دور گم تھی۔ اپنی ذات کے اندھیروں میں اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل، اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا سمجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ بیوقدہ کے ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا۔ جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور و ہنگامے سے دور ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ دیمت فردوس پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکریٹری تھی۔ اس کا عہدہ 3.5 برس میں ہی وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا، وہ جب وہ تازہ ازمیر، ترکی کا ایک شہر چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اس استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبد الرحمن پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکریٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نرم سی صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے، پرس اتار کر میز پر رکھتے بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا تھا۔ اس کا پچھلا باس بہت خوش اخلاق اور سادہ لوح آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورنٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا۔ اس کے ہاں سے حلیے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بیوقدہ کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا، دیمت عبد الرحمن پاشا کو پہلے کبھی کبھار پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور وہ آفس عبد الرحمن کی دسترس میں چلا گیا۔ عبد الرحمن پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا، کوئی چو بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی۔ اس کی سیکریٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبد الرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ ARP نے اپنی کوئی اور سیکریٹری رکھی ہوئی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور ہاؤس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بے خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے کی، اس بند دروازے پر ڈالی جس پہ ARP کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی درز سے روشنی جھانک رہی تھی کہ عبد الرحمن واپس آ گیا ہے۔ کب، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خوشگوار حیرت میں گھری، جلدی جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبد الرحمن پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی، اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت، برنگ می اے کافی، اپنے بھاری اور باروب انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے، اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبد الرحمن کا پاشا کا آفس
نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں راستہ کیا گیا تھا۔ اپنے شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیپ میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس سے جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پر رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک، وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بہت سے ٹکڑوں پر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پہ ڈالے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ خود وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلے کیے شرٹ کی کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا ڈبہ صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایش ٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ جواباً وہ اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت، وہ سگریٹ کی کش لیتے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھیں مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔ سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ شاید شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اس نے ناگواری سے سر ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کی دیمت ذرا معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اس نے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے سامنے بھی اپنے کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا جائے تو ہیرو کو ولن بنا دیتے ہیں۔ عبدالرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعتاً اس کا بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ بہت مسرت سے اٹھی تھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبدالرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبدالرحمن کا تشکر ہر شے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ ابھی تک وینٹ پہ ہے؟ جی سر، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے سے وینٹیلیٹر پہ تھا اور یہ پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا۔ ایڈوانس سیلری چاہیے تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ عبدالرحمن اسے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کا انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر سٹائل اچھا ہے دیمت۔ عبدالرحمن نے اس کے عقب سے پکارا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبدالرحمن نے اب ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے یہ بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں میں تو اسے کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا، نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا، پر اس نے یہ کیوں کہا؟ تھینک یو سر۔ وہ ذرا تذبذب بولی۔ ویسے تمہارا پچھلا ہیئر سٹائل بھی اچھا تھا۔ پچھلا؟
اس نے بلج کر اپنے باس کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا۔ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے اس کٹنگ کے دوسری کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، جو اناتالیہ کے ساحل پہ تھے، تم پہ گھنگریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں، وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سے رک گئی، پتھر کا بت بنی رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدقت تمام باہر نکلی اور اپنی کرسی پہ ٹھہر گئی۔ اناتالیہ کا ساحل، سرخ گھنگریالے سرخ بال۔ 6 سال پہلے اس نے ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف اناتالیہ میں چھپتا تھا اور وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر تب اسے پیسے چاہیے تھے اور وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی۔ اس نے وہ شہر، وہ جگہ، وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی کسی کو اس میگزین کی ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر دنیا سے ہی غائب ہو گیا ہو۔ تو پھر عبدالرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس کی بے لچک آواز کی دھمکی، وہ سمجھتی تھی اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متنفر نگاہوں سے ARP کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے۔ اسے آج علم ہوا تھا کہ عبدالرحمن پاشا نے کیسے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر پر آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں برادر ڈیرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس نمبر پہ رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر ہر چیز ویسے ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا اور پھر اس کے نام پیغام لکھنے لگا۔ میں انڈیا سے واپس بیوہ قدا آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا، جہنم میں جاؤ تم، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ سا انداز میں مسکرا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے جوابی پیغام لکھنے لگا۔ میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا اس کے برادر ڈیرس کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا۔ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی، وہ اسے نہ نہیں کر سکتا تھا۔ حیا، اس صبح جب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا تھا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سونو میں ابھی ذرا کام سے بیوہ قدا آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 بجے تک پہنچ جائے گا۔ پھر وہ دوپہر تک بیوہ قدا میں کیا کرے گا؟ اس کا کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا؟ وہ لچتی اندر آئی تھی۔ بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے اب جنگل جانا تھا۔ آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی سی بتا رہی تھی۔ شیور، عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہارے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں پہنے پروتی تھی اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئے، درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا۔ اب اس نے پھر سے جہان کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں وہ ذرا رکا، ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اچنبھے سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جہان نے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا؟ ہے کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جہان کہا کہ مبادہ اس نے فون بند نہ کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کے بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں ہوٹل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہوٹل گرینڈ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا۔
یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ جہان کو علم نہیں کہ وہ عبد الرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تو اب بے وقت واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتا دیا ہوگا، اور جہان تو سرے سے کسی عبد الرحمن کو نہیں مانتا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور اسٹڈی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک نہج پہ پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ زرد لمبے فراق پر اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اور ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اس کو تنہا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کی اگبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے تقریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس کا فاصلہ 10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لہرا کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بھگی بھان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھگی بھان نے ایک نظر ہوٹوں کو دیکھا اور دوسری اس پر ڈالی۔ تمام اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کے بھگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری تھی، اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ پھولوں کے ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتی، پتہ نہیں جہان آنا بھی تھا یا اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی، اس میں سے جو اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لے رکھی تھی اور اب وہ والیٹ سے پیسے نکال کر بھگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اب وہ ہوٹل کی مخالف صف میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی اگبی گلی کی جانب تھا۔ بیچارہ آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے، وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی، وہ کیوں اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کوسا۔ جہان کے آس پاس سڑک پہ بہت سے لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے، وہ بھی اس ریلے کے پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا، بس وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جائے تو وہ واپس چلی جائے گی۔ گلی کے دوراہے میں پھولوں کا بڑا سا اسٹال لگا تھا، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ایک فلورل میگزین اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے اسے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا، جہاں دور آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا تھا اور مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا۔ وہاں پر کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداران کے ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہوگی۔ اس نے میگزین کے کور کا کنارہ ذرا سا موڑ کر دیکھا۔ جہان اس طرف سر جھکائے چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، ہوٹل گرینڈ کی اگبی طرف۔ سیلز مین اب اسے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپ، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا جو استنبول کے ایکریئرز پر کہیں بھی نہیں ملتا اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہوا، پھر بولا مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال جھاڑا۔ کنکھیوں سے اسے جہان اب پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ۔ نفی میں سر ہلا کر جواباً کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس تو استنبول کا سمبل ہیں، کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس میں اسے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلا کر سنتی، گاہے بگاہے ایک نگاہ ہوٹل کے اگبی پارکنگ لاٹ پر ڈال لیتی جہاں وہ ابھی تک کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جب تک وہ واپس پلٹا، حیا اسٹول پہ بیٹھ کے میگزین چہرے سامنے کیے پھولوں میں کیموفلاج ہوئی بیٹھی تھی۔ اب بس جہاں چلا جائے تو وہ بھی خاموشی سے نکل جائے گی۔ کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا، اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس کے سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے۔ عین اس کے سر پہ کھڑے جہان سکندر نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میگزین سیدھا کر کے اسے تھمایا۔ اگر زمین میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاورہ ہوتا تو اس وقت حیا سلیمان پہ صادق اترتا۔ وہ قدرے بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ اوہ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟
جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ نہیں بلکہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں ایک کام سے آیا تھا اور شاید تم میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا مگر اس کا چہرہ ذرا ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں تمہارے پیچھے کیوں، میں بھی ایک کام سے آئی تھی۔ وہ سنبھل کر مسکرا کر بولتی البتہ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں میں اس علاقے پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں، حالے کی جرنلسٹ دوست کے لیے، بہت دلچسپ ہے۔ جہان نے جواباً نگاہیں جھکا کر اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھتی ہو؟ یہ نوٹ بک کہاں رہ گئی؟ اوہ یہ رکھی۔ اس نے بہت اطمینان سے اسٹال کے اس طرف دکان کے کاؤنٹر پہ رکھی نوٹ بک اٹھائی اور اسے سینے سے لگا کر بازو لپیٹتے مسکرا کر جہان کو دیکھا۔ جہان نے گردن موڑ کر دکاندار کو دیکھا۔ دکاندار نے ایک قلم میز سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا قلم؟ کیا آپ میرا انٹرویو کے ساتھ میری تصویر بھی چھپے گی؟ دکاندار ترک نے بہت سادگی سے پوچھا۔ کوشش کروں گی۔ اس نے مسکراہٹ دبائے سر ہلایا۔ جہان شانے اچکا کر پلٹ گیا تو اس نے ایک ممنون نگاہ دکاندار پر ڈالی جو جواباً مسکرا دیا۔ وہ جلدی سے جہان کے پیچھے لپ گئی۔ مل لیے دوست سے؟ نہیں میں بعد میں ملوں گا، سلیمان ماموں برسوں استنبول آ رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ جزیرے کی ایک گلی میں چل رہے تھے جب جہان نے بتایا۔ معلوم ہے، اس لیے میں آج تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے ابھی کا ترتیب دیا ہوا پروگرام بتایا۔ ابو نے جب اپنی کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تو اس نے استنبول واپس جانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اب جہان کے آنے سے آسانی ہو گئی تھی، اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کس طرف ہے؟ جب سڑک ختم ہو گئی اور وہ پہاڑی راستے پر چڑھنے لگے تو جہان ایک جگہ رک گیا اور متذبذب انداز میں دو مخالف سمتوں میں جانے والی پہاڑی راستوں کو دیکھا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنی ترکی کے راستے بھول گئے؟ وہ بتا کر مسکراتی ایک سمت اوپر چڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا سے اڑتی شال کو اس نے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کر رکھا تھا۔ جہان سکندر جب بے وقت تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا، اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پر تم بمشکل راضی ہوئے تھے۔ اوہ تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو۔ وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چلتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اس نے بعد میں بتایا تھا۔ وہ مڑی نہیں مگر اسے حیرت ہوئی کہ جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات کے ساتھ یاد تھی۔ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے پہنچ ہی گئے۔ پہاڑی کی چوٹی کیسی سب لیلان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی۔ وہاں فاصلے پہ بہت اونچے درخت تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو۔ دور دور تک ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے۔ ایک طرف ایک چوکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی۔ وہ ایک خستہ حال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے ہل جیسے عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے۔ وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے۔ حیا نے تنے سے ٹیک لگا لی جبکہ جہان اس کے قریب ایک کوہنی کے بل گھاس پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسے بے اختیار ٹاپ کاپی کے عقبی برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے، لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پہ گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں۔ عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ الاؤ سے آگ کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھی۔ جہان کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ غریب شیب دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام۔ اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی۔ اس نے سوال ضائع کیا تھا۔ یہ بات اسے محض رحمت سے پوچھنی چاہیے تھی۔ اس نے سوال غلط بندے سے کیا تھا۔ تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے بھر کو اسے جہان پہ بے طرح غصہ آیا۔ استقلال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روز ہم پاکستان سے آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا۔ اب وہ سب تمہیں تو گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی۔ تمہارے گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ ہوئے بہت ٹٹائی سے موضوع بدل گیا۔ میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے۔ وہ ذرا تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی۔ حرکت کرنے سے اس کے کان میں موجود بالی کا موتی ہلنے لگا، مگر جہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حیا کو یہ موتی اس نے دیا تھا۔ تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی۔ بہت دور تک۔ تم سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوایا؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ کوہنی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا
اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں، اور زندگی میں پہلی بار اس نے جہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ نہ کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا کا کوئی نام کا کوئی بندہ بھی ہے۔ وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے، لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جہان نے جواباً سوال نہیں کیا، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 150 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اگر آج ادھر وہ ہوتا تو عبدالرحمن پاشا اتنا ناقابل شکست اور مضبوط نہ بیٹھا ہوتا۔ میں وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے۔ تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو۔ یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ ایک چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا۔ وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا کسی ولڈمورٹ لارڈ کا نام ہے۔ تم یقین کرو جہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے۔ بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انیا کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، تم قانون پڑھ رہی ہو، ورنہ میں تو اب تک بھول چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم جھنجھلایا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے تم پرائے معاملے میں پڑھنے کی؟ ضروری تو نہیں کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبدالرحمن پاشا کی اس خود ساختہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ اور بہت مزے سے بولی تھی، پھر جہان کے تاثرات دیکھ کر اچنبھا ہوا، بہت مضطرب اور خوف زدہ لگ رہا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مخواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں، چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا، مجھے ذرا سامان پیک کرنے میں وقت لگے گا۔ تم پورٹ پر میرا انتظار کر سکتے ہو، میں سامان لے کر سیدھی وہاں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں تمہارے دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہیں، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پر ملوں گی۔ جہان کو عائشہ گل کے گھر کے باہر لگی AR پاشا کی تختی دکھانے کی ہرگز متمائل نہیں تھی۔ اوکے، اس نے زور نہیں دیا۔ وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت عجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر اسٹڈی کی میز پر رہ گیا۔ دوپہر کی سرخی بے وقت ادا کی اس سرسبز درختوں سے گھری گلی پر بھر چھا رہی تھی۔ بلند و بالا آسمانی محل کے سفید ستون سنہری روشنی سے چمک رہے تھے۔ عبدالرحمن ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا گول چکر دار زینے پر چڑھ رہا تھا۔ اس کی جوتوں کی دھمک پہ کچن میں کام کرتی عائشہ کے ہاتھ رک گئے۔ گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمن ہی گھوما کرتا تھا۔ وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر کبھی جوتے نہیں اتارتا، بلکہ استنبول کی ہائی ایلیٹ کی طرح قالین پہ بھی جوتے پہن کے بہت تفاخر سے چلا کرتا۔ عائشہ نے صبح ہی اسے SMS کر دیا کہ حیا کل چلی گئی اور رات میں آنے بھی آ گئی تھی، وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے۔ سو وہ آ گیا۔ اس نے جلدی سے سنک کی ٹوٹی کھولی، ہاتھ دھوئے اور انہیں خشک کیے بنا باہر نکلی تو اسے عبدالرحمن بالائی منزل کی راہداری کے پہلے دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اسٹڈی میں جا رہا تھا۔ عائشہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے زینے چڑھنے لگی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ عبدالرحمن ایک بک شیلف کے سامنے کھڑا کتابیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے چوکھٹ میں رک کر سلام کیا۔ وعلیکم۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد گھر آیا تھا مگر اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ وہ کتاب رکھ کر اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا اور دراز کھول کر اندر رکھی اشیاء ادھر ادھر کرنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عائشہ کو بے چینی ہوئی۔ کچھ پیپرز تھے اور ایک کتاب بھی۔ اب وہ گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھا نچلی دراز کھول رہا تھا۔
تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ وہ اداسی سے بولی۔ نہیں، وہ بنا پلٹے بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے جو کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا مگر تم نے اس دن کے بعد مجھ سے کبھی ٹھیک سے بات نہیں کی۔ عائشہ، میرے معاملات میں مت بولا کرو۔ اس نے مڑ کر ایک سخت نگاہ عائشہ پر ڈال کر کہا اور واپس پلٹ گیا۔ تم نے اپنی دوست کو میری سو کالڈ بھائی کے بارے میں بتایا ہے نا؟ اس نے مجھے خصوصاً یہ بتانے کے لیے فون کیا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہارے حکم کی پابند تو نہیں عبد الرحمن، عائشہ نے نرمی سے مگر خفا لہجے میں کہا۔ بہارے نے ہماری لڑائی کا ذکر کیا تو میں نے پوری بات بتا دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنے کدھر ہے؟ وہ اپنی ٹیبل پہ رکھی کتابیں اٹھا کر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ سو رہی ہیں، کہہ کر پلٹ گئی۔ جاتے ہوئے اس کا چہرہ بہت خفا اور اداس تھا۔ وہ چلی گئی تو عبد الرحمن نے پلٹ کر دیکھا، پھر برہمی سے سر جھٹکا۔ یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی۔ اس کے اندر وہ کاغذات پڑے تھے جو اس نے پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پر رک گئی۔ وہ ایک سیاہی مائل پزل باکس تھا جس کے چاروں اطراف جلی ہوئی لگتی تھی اور ان پہ سنہری حروف بھرے ہوئے تھے۔ عبد الرحمن نے کتاب واپس رکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، پھر اس کو الٹ پلٹ کر کے وہ سطور پڑھنے لگا۔ ایک شیر تلے دبے کوٹ وار کی 6 چوکھٹیں بنے تھے اور ان میں متفرق حروف بھرے ہوئے تھے۔ وہ باکس سے پکڑے ہوئے باہر آئی۔ عائشہ اسی وقت کچن سے نکلی جب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبد الرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس بالا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا بھی باغیچے میں آ گیا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ بہارے کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھرک رہی تھی۔ بہارے سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، سو اب اسے آتے دیکھ کر وہ سادگی سے مسکرا دی۔ بہارے، وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجا سے قریب آیا اور پزل باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کس کا ہے؟ اوہ، یہ تو حیا کا ہے۔ وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی۔ کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی میں جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ یہ حیا کا ہے؟ عبد الرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا تھا۔ کس نے؟ وہ پنا پلک جھپکے بہارے کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بہارے نے نشانے اچکا دیے۔ کیا یہ عائشہ نے بنایا؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس کے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ بہارے کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس کو کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس کی پہیلی ابھی حیا حل نہیں کر سکی۔ تم کر سکتے ہو؟ بہارے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہارے گل، وہ ذرا سا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان میں راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک۔ بہارے نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر تم اس کو توڑنا نہیں۔ توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہارے اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب تک اندر آئی عبد الرحمن اوپر جا چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں سینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پہ عبد الرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبد الرحمن پزل باکس الماری میں رکھ رہا تھا۔ الماری کا بڑ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہارے جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلتے واپس اتر گئی۔ عبد الرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ دیا؟ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹوکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اس ہوٹل میں رہیں گے۔ اس کا روم ڈی جے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ حالے نے کل روم بدل دیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بنک سے ملحقہ میز پر ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی چھوڑ دی۔ بعض اوقات اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں۔ جسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا۔ اور استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئیں تو صبح دیر سے اٹھیں۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا وہ یہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے اداسی سے مسکرائے، پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔
وہ ایک دم رک گئی۔ اوف، عائشہ گلورس کی اچھی لڑکیاں، اس سے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے میں داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراق کی شیفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے، کلر بینڈیج نے ان کو ڈھانپ لیا۔ اس نے سب دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کی ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی، وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتے آخری سینگ پھلانگ گئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، اندھیرے پر اندھیرا، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی میرے بالوں کی فرنچ بریڈ بنا دیں گی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں شیور، ادھر بیٹھو۔ انجم باجی برش لے کر اس کے بال سنوارنے لگی۔ حیا، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے؟ فرانسیسی طرز کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے حیرت سے کہہ رہی تھی۔ ذرا سی چونکی۔ کیا ہوا؟ تمہاری اسکیلپ کی جلد کا رنگ ایسا سرخ بھورا سا ہو رہا ہے، چھالے ہوئے تھے بالوں میں؟ نہیں، ایک شیمپو ری ایکٹ کر گیا تھا، بس چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ چوٹی بناتے بال کھنچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی۔ عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں۔ عائشہ نے تفصیل کبھی نہیں بتائی، اسے نہیں معلوم کہ کبھی وہ اس سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سے سنے گی۔ اس نے انجم باجی کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا۔ اسے پتہ تھا وہ فرنچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ حسین اور مومن گورسل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی۔ معتصم سے کہنا مجھے اس کو کچھ دکھانا ہے، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا، شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت، گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو، اندر سے بھی وہی چمکتا آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر۔ وہ پتلی ہیل سے پورے اعتماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی۔ ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئے۔ ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا، وہ کھڑے کسی سے محبوب گفتگو تھے۔ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی کہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی۔ ایک دم سے اس کے پاؤں برف کے سل بن گئے۔ ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں، ان کی کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھے۔ گویا کرنٹ کھا کر حیا موڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ سر جھک کر کہ ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی۔ یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا، اس کا سامنا کیسے کرے، وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی۔ وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے، ایک طرف باتھ رومز تھے۔ ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی اپنے آئینے میں لپسٹک درست کر رہی تھی۔ حیا اس سے فاصلے پر آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ پھینکا۔ جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی۔ ڈولی کا کھردرا ہاتھ، اس کا فرائنگ پین، مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا۔ وہ اکیلی تھی، کس سے مدد مانگے؟ اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا، طویل گھنٹیاں جا رہی تھی، اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے خوف زدہ سی کھڑی تھی، آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پہ جہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھلا سی گئی۔ میں بہت تھکا ہوں، مجھے سونے دو، میں نے جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ، تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو، ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں، مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کی اونچے جوڑے باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی انہوں نے بہت اچھا کیا، تم ہو ہی اس قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پر رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کی گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکینکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کی گرد تنگ خالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ کرنکل جارجٹ کا تھا اور چاروں طرف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستین اور کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئے۔ مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا۔
اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس وقت لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اس سے اب کو ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا، ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ او مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے، ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہے میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی۔ ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی، آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں، اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بارز اور نائٹ کلبز کی طرف ہی تھا۔ جہاں تم کہو، تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو۔ ابا مسکرا کر بول رہے تھے، میرا خیال ہے ابا ہم بلو ماسک چلتے ہیں، میں جہان کو بھی بتا دوں۔ وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر جہان کا نام لینے کے باوجود بھی ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان۔ اس سے مزید کوفت ہوئی، اسی خوف زدہ انداز میں اسے میسج لکھا، ہم بلو ماسک آیا صوفیہ اور ٹاپ پپی جا رہے ہیں، تم بھی وہیں آ جاؤ اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ یہ بات اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دو۔ فوراً جواب آیا تھا، فائن، اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو کیا ٹیکسٹ کرو گی؟ ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا، اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی۔ آیا صوفیہ اور ٹاپ کبھی پہلے ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت نہ خراب ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا مگر اس کی اندرونی عظمت ٹائلز نیلی تھی۔ باہر سے اس کے کندھوں یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچ کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گویا کہ وہ اب جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے، ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگتا۔ وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا، آج نہیں، رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں منہ گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لاتعلق سی اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی، تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلیو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی، دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر آتا ترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی اپنی بیٹی کو اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو میں واقعی آپ کو یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے دیکھا، میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرایا گیا، بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ لب بھینچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کی وہ بھی تمسکرانہ مسکرا کر بولی، پھر بھی ڈٹائی سے مسکراتے رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیور پر جانا اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی بھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا، دور سے جہان مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی بھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے بھی ولید اٹھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، ابا ان کے والد کے ساتھ بھی
ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اس لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو ہمبیش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی، میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرف پر انڈیل دیا گیا۔ وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر عام میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد، اوہ آئی سی۔ لغاری انکل نے وہ مشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے مگر جلدی سنبھل گئے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا جو جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ پھر دوبارہ مسکرا نہ سکا۔ بعد میں وہ بہت محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرأت نہ کر رہا تھا۔ اس سے پہل جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے توازی کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہ تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ زار پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیرے پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی تھکاوٹ جس کا سیراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سیراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ اب آب حیات سمجھتی تھی، اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لاتعلق بیٹھی تھی، تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی، اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا، اور پھر سفر کی نوبت کہاں پہنچی۔ اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبہ باتیں کہتی پھرتی تھی، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پہ پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہی تھی۔ نور کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دے۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جس اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا اور کسی کے پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔
لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور، جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمان اور زمین جتنا نور مل جائے۔ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا۔ اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھی، بار بار نم آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے، وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا تو حرج ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے دلار میں، ڈروم آفیسر نے طلبی کی ہوگی، وہ کیک پہ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈروم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس، وہ کیتلی میں چائے ڈلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلے؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی ساتھ چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں ہی یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی تبھی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئی جس میں سرخ فطیہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا، سرخ فطیے کے دونوں سرے پر ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئی۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلیٹینم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح۔ دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کوشش شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخودار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں، میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔
ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید۔ میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پریشانی اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کی ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام۔ مابو صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا۔ اوکے، لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا، اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو۔ وہ قدرے متضرب انداز میں صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کیمرہ لان سے محکت دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، اسے جہان صوفے میں مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا۔ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کا فون نہیں آئے گا شاید۔ انتظار لحاظ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا، کی حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ الٹے قدم واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا؟ اس نے سوچا۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی، ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوشدلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اسی لمحے زور سے دھڑکا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی، اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پر رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے منھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن بہت طویل تھا جو اب ان 3.5 ماہ میں کتنا بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔
وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر قرار زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا: میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پر آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے حامی بھری۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتے اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئی۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ بلند و بالا کھجور کی درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی اور بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا سا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دو۔ کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں جی پی ایس ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دو۔ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا، اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہم وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی، اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے، تبھی۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو؟ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ۔ لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے میں کمرے میں مدھم سبز لائٹ کی بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب جواہر نے پکارا: عائشہ، بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ، یا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے۔ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمِ تصور میں اس نے دیکھا، باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا: اناتولیہ کی بہاریں گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، آپ سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے، اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہاریں گل، اب تم بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہاریں ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو اٹھایا۔ بہاریں نے گڑپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا۔ اگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا، سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنے سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے
اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئے۔ استقلال یمینی مجسمے کے گرد گھاس کے گول کتے اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول کتا 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزاء مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اسے ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈیزے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک وہ فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پراعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پراعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سمانچی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتاترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سمبانچی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ تہیہ پرتگان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روکے۔ اتاترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنا اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا۔ راستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوں میں سے ایک کو مخالف صرف چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلوں نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے ہالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ سماجی کے مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا! اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی۔ حیا! واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو؟ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے قہقہے کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عربی لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا، کیا اب بھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابرسعد نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں اسکارف کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات گردن موڑے اس کو دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس آپ ہیڈ کورنگ موو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔
ٹولی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو نہ دیکھ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔